بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ایران میں دھماکوں کے بعد امریکہ کی باری آ گئی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحل پر لنگر انداز بحری جنگی جہاز دھماکوں سے گونج اٹھا۔ جہاز میں زوردار دھماکوں سے کئی امریکی فوجی اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب ایران نے ملک میں جاری دھماکوں کی سلسلہ وار چین کو اسرائیل اور امریکہ کی سازش قرار دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی بحری جہاز پر ہونے والے دھماکے ممکنہ طور پر ایران کی طرف سے جوابی کارروائی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پچھلے 3 ماہ سے ایران میں ملک کے حساس ترین مقامات پر دھماکوں اور آتش زدگی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور ایران کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے۔ مغربی تہران میں دھماکوں کے نتیجے میں بجلی کا نظام تباہ ہو گیا۔ بیلسٹک میزائل کے کارخانے میں آتش زدگی، ایرانی دارالحکومت کے شمال میں ایک کلینک میں خوفناک دھماکہ اور ملک کے ایک اہم ترین جہاز رانی کے مراکز میں زبردست سیلاب آیا۔ یہ بظاہر الگ الگ واقعات ہیں جو حال ہی میں ایران میں پیش آئے۔ خاص طور پر فوجی، ایٹمی اور صنعتی مراکز پر حملوں کو حکومت نے چھپانے کی کوشش کی یا انہیں بدقسمتی سے ہونے والے حادثات کے طور پر بیان کیا گیا، لیکن جب 2 جولائی کو ہونے والے ایک دھماکے سے اصفہان میں جوہری تحقیقاتی مرکز کو مفلوج بنا دیا گیا تو تہران حکومت کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے جوہری افزودگی کے پروگرام کو نشانہ بنایا گیا ہے جو سبوتاژ عمل کا حصہ ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اعتراف نے واقعات کے سارے سلسلے پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابتدا میں جو علیحدہ واقعات کا سلسلہ نظر آ رہا تھا وہ در حقیقت اب سائبر اور نفسیاتی جنگ کی مربوط مہم کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اصل سوالات یہ تھے کہ یہ مہم کتنی اثر انگیز رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے اور ایرانی حکومت اس کا کیا جواب دے گی۔ عرب نیوز کے مطابق فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسی سے وابستہ سینئر مشیر ایلو ہینونن نے کہا ہے کہ جو بھی نیتنز تخریب کاری کا ذمہ دار ہے اس نے ایران کو واضح پیغام پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ حملہ ورک شاپس کے ڈیزائن اور ان کے بارے میں تفصیلی معلومات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ حملہ ایران کے جوہری اور میزائل پروگراموں کے لیے ایک سخت پیغام ہے اور یہ کہ ان کے آپریشن اور اہداف اب خفیہ نہیں رہے۔ ہینونن نے کہا جو بھی اس کا ذمہ دار تھا وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا یہ جدید ترین سینئر فیوجز کے اسمبلی پلانٹ کو نشانہ بنانا صرف ایک انتباہی عمل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ابھی ناتنز میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں، تاہم ماہرین کے مطابق اس سے ایران کا جوہری پروگرام 2 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے مابین طے پائے گئے ایٹمی معاہدے کے تحت ایران کو ناتنز میں یورینیم کی افزودگی کے لیے فرسٹ جنریشن کے 5000 سینٹر فیوجز بنانے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن ایران نے اس کے بعد جدید سینٹری فیوجز کے انبار لگا دیے، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ 2018 میں اس معاہدے سے دستبردار ہو گئی اور ایران پر معاشی پابندیاں بحال کر دی گئیں۔ ایران بار بار دھمکی دیتا رہا ہے کہ وہ اپنے دفاعی میزائل کی صلاحیت بڑھانے کا عمل جاری رکھے گا۔ عرب گلف اسٹیٹ انسٹی ٹیوٹ سے وابستہ علی الفونیا نے ناتنز میں ہونے والے حملے اور دیگر دھماکوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ہی طرح کا پیٹرن ہے جو پچھلے کئی سالوں تک پھیلا ہوا ہے، جس میں ایران کے جوہری عزائم کو روکنے کے لیے سائبر حملے، تخریب کاری اور سائنسدانوں کو نشانہ بنانے کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان حملوں میں استعمال کی گئی تکنیکی نفاست اسرائیلی سائبر تخریب کاری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسرائیل نے طویل عرصے سے سائبر حملوں کو ایران کے جوہری اور فوجی صلاحیت کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس میں سب سے مشہور سٹکس نیٹ حملہ تھا جس نے ایران کے جوہری پروگرام کو 5 سال پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ایران پر گہری نظر رکھنے والے ادارے کاراسک کے مطابق ایران کے ایٹمی پروگرام میں درپیش تمام نہیں تو کچھ رکاوٹوں میں اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تہران اس کا کیا جواب دے گا۔ چونکہ تہران کو زیادہ داخلی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور لوگوں کی نظر میں ان کی مقبولیت مزید ختم ہو رہی ہے، اس لیے حکومت کے پاس اپنی طاقت کو ثابت کرنے کا واحد رستہ گرجنا برسنا ہی بچا ہے۔
فن لینڈ میں مقیم ایک ایرانی صحافی سعید الگانجی جو ان واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ واقعات غیر معمولی قسم کے ہیں اور شاید یہ جان بوجھ کر کرائے جا رہے ہیں۔ ایران کی اقتصادی اور فوجی نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کی معیشت کی کمر توڑ دی جائے اور حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ دیگر ملکوں میں مسلح گروہوں اور ملیشیا کو مالی امداد دینا بند کر دے اور مشرق وسطی میں اپنی حکمت عملی تبدیل کر لے۔ دوسری جانب اتوار کی شام سنتیاگو میں امریکی بحریہ کے ایک فوجی اڈے پر ایک امریکی طیارہ بردار جنگی جہاز میں اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ابتدائی اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاز میں دھماکہ ہوا ہے اور اس میں دھماکے سے متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے لیے جہاز کے عملے اور فائر بریگیڈ نے آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ آتش زدگی کے بعد جہاز کے متاثرہ حصے کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ فائر فائٹرز نے بتایا کہ اتوار کے روز کیلیفورنیا کے سنتیاگو میں واقع ایک طیارہ بردار جہاز پر آگ بھڑکنے سے کم از کم 18 افراد زخمی ہوئے۔ آگ لگنے کی وجہ کا تعین ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ امریکی ٹیلی ویژن اس آتش زدگی کی تصاویر اور ویڈیوز نشر کر رہے ہیں جس میں جہاز سے دھوئیں کے بادل بلند ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے اس واقعہ کو دہشت گردی قرار دیا ہے اور شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس میں ایران ملوث ہو سکتا ہے۔ ایران کے چین کے ساتھ بڑی ڈیل کے بعد سے ان واقعات میں پراسرار طور پر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ حملہ گزشتہ پیش آئے واقعات کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ ایران کے خبر رساں ادارے ارینا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ نتنز میں آتش زدگی دشمن ملک کی جانب سے اور خاص کر یہودیوں اور امریکہ کی تخریب کاری کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ ایران کے شہری دفاع کے وزیر نے اپنے عزم کا اعلان کیا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ایران سائبر حملوں کا نشانہ بنا تھا تو پھر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ اتوار مشرق وسطی کے ایک ملک کے انٹیلیجنس ذریعے جس کا نام نہیں بتایا گیا اس نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ نتنز میں یہ دھماکہ اسرائیل نے کرایا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے اسرائیل کی وزارت خارجہ نے موہوم سے انداز میں کہا کہ جب ہم پر ایران میں کسی کارروائی کا الزام لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کچھ نہ بولا جائے۔ اسرائیل عموماً ایسی کارروائیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا اور ایرانی حکام نے اسرائیل پر براہ راست الزام لگانے سے گریز کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سائبر جنگ شروع ہو چکی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے جمعہ 10 جولائی کو اپنے ایک مفصل مضمون میں اس حملے کو اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ اخبار کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کی اس حکمت عملی میں ایران کے ساتھ براہ راست جنگ سے گریز کرتے ہوئے خفیہ حملوں کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پوچھے جانے پر بھی نتنز واقعہ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، حالانکہ وہ ایران کے خلاف بات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ علاوہ ازیں مائک پومپیو کے اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے ڈائریکٹر یوسی کوہن کے ساتھ قریبی مراسم ہیں۔ کوہن ہی کی قیادت میں ایک دہائی قبل نتنز میں اسرائیل خفیہ ادارے موساد نے سائبر حملے کے ذریعے قریباً 1000 سینٹی فیوجز تباہ کر دیے تھے۔ 2018 میں موساد ہی کے ایک آپریشن کے دوران ایران سے جوہری ہتھیاروں کے منصوبے سے متعلق دستاویزات حاصل کر لی گئی تھیں۔ ایران کی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی صلاحیت ختم کرنے یا سست کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے خفیہ آپریشنز میں ایک پہلو یہ بھی سامنے رکھا گیا کہ ایرانیوں کو آپس میں بھی لڑایا جائے۔ کوہن کی مدت ملازمت ختم ہونے والی تھی، لیکن نتنز حملے کے ساتھ ہی ملازمت میں مزید 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ اس رپورٹ میں ماہرین نے تاہم خبردار بھی کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی طرح انقلابی گارڈز کے دیگر اہم افسران اور ایرانی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی کے مختصر مدتی فوائد تو ہوں گے، لیکن طویل مدتی نقصان یہ بھی ہوگا کہ ایران آئندہ اپنے جوہری ارادے مزید خفیہ طور پر پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ نیو یارک ٹائمز نے ایران اور چین کے درمیان طے پانے والے 25 سالوں پر محیط تعاون کی یادداشت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید لکھا کہ ایران چین جامع تعاون کا 25 سالہ پروگرام ایران کے خلاف اختیار کردہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے لیے شدید دھچکے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے لکھا کہ ایران چین جامع تعاون کے 25 سالہ پروگرام کا 18 صفحوں پر مشتمل خفیہ مسودہ اس کے پاس موجود ہے، اور یہ بھی لکھا
کہ ایران اور چین نے 25 سال کے لیے معاشی اور سیکیورٹی کے وسیع تعاون پر مبنی معاہدے کا مسودہ تیار کر لیا ہے، جو توانائی اور دوسرے شعبوں کے اندر ہونے والے سینکڑوں کروڑ ڈالرز کی چینی سرمایہ کاری کے لیے زمینہ فراہم کرنے کو تیار ہے۔ امریکی اخبار نے یہ بھی لکھا کہ یہ پروگرام اپنی وسیع سرمایہ کاری کے ذریعے ایران کو تنہا کرنے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو شدید کمزور بنا رہا ہے۔